العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس صفحہ نمبر 101 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 144 نمبر آیت کا نیچے اختتام پر رہے گا، تو 143 کے بعد قرأت شروع ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا۔ خطاب ہو رہا ہے اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین، کافروں کو اولیاء، ولی کی جمع دوست نہ بناؤ، من دون المؤمنین، مؤمنین کو چھوڑ کر۔ اب دوسری بات، اس کا نتیجہ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو مہیا کر دو، ان تجعلوا للہ، اللہ کو مہیا کر دو، علیکم اپنے خلاف، سلطان مبینہ، سری حجت۔ تو پہلے کیا منع کیا جا رہا ہے کہ مومنین کو ترک کر کے کافروں سے دوستی کرنا۔ اس سے کیا ہوگا کہ مومنین کو ترک کون کر سکتا ہے؟ جو مومن نہ ہو۔ اس کا مطلب کہ مومنین سے بھی تعلق، ہمارے ہاں مومنین ہیں، اصلاح جماعت ہم کر رہے ہیں، اور کافر ہیں، تو ان سے جو اخلاقیات ہیں اس سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ یہاں کس سے منع کیا جا رہا ہے؟ نفاق، کہ مومنین سے تو دور رہیں اور ان سے جا کر کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آیت کا مطلب چونکہ سباق چل رہا ہے، کافروں کا ذکر ہوا، منافقین کا ذکر ہوا، تو ظاہر ہے کہ اگر منافق بھی کافر ہے، کافر بھی کافر ہے، اس کی وضاحت آئے گی، ابھی آ رہی ہے، اگر ان سے ملے رہیں گے تو تمہاری وجہ سے مسلمانوں کی جماعت کو نقصان ہوگا نقصان۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی صورت میں گویا کہ تم نے اللہ کو سری حجت، دلیل مہیا کر دی۔ وہ کیا دلیل؟ کہ تم عذاب کے مستحق ٹھہرائے گئے۔ دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے، صرف ان سے تعلقات رکھنا اور اسلامی جمعیت کو جو نقصان ہوگا، تو گویا کہ اللہ کو دلیل تم نے دے دی۔ اب دلیل کسے کہیں گے؟ دیکھیے، سلطانا مبینا، کیا دلیل؟ مطلب کیا اس کا ہے؟ سلطان کے معنی قوت کے، غلبے کے، حکومت کے، دلیل کے۔ دیکھیے شیطان نے کہا تھا ما کان لی علیکم بسلطان، قیامت میں کہے گا شیطان کہ مجھے تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، میں نے تمہیں گمراہ کیا، تم خود گمراہ ہوئے، تو غلبہ نہیں تھا۔ ایک سلطان قوت، ایک سلطان مبینہ صریح دلیل حجت، یعنی ایسی دلیل کے سامنے والا اس دلیل کے سامنے دب جائے، کچھ جواب نہ دے سکے۔ تو تم یہ مشرکین سے تعلقات قائم کر کے اللہ کو دلیل دے رہے ہو، تو اللہ کو جب دلیل مہیا ہو گئی تو خاموش رہیں گے۔ وہ دلیل کیا؟ کہ سزا کے مستحق۔ تو اس سے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نکلا کہ مومنون کو چاہے کہ احتیاط سے رہیں، اپنا راز باہر نہ نکالیں، ایسا نہ ہو۔ اور اکثر یہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں سے ہی مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ حالات کا معائنہ کریں، مسلمانوں کو کوئی غیر نہیں مار رہا ہے، کوئی غیر نہ بلاتا ہے، نہ آتا ہے، نہ اس کی ہمت ہے، بلکہ ہمارے اندر جو روگ ہے نفاق کا، کمزوری کا، اس وجہ سے وہ آ کر یہ حرکات کر رہے ہیں۔ تو اس میں بڑی تنبیہ ہے
اور اتنا ہی کافی ہر فرد کو چاہے اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرے کہ اللہ کو صریح دلیل نہ دے، اور اصل یہ ہے کہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نیک کام لے اور ایسی لغزش سے بچائے کہ اللہ کو دلیل مل جائے۔ باقی رہا اس کی نفی نہیں کی جا رہی ہے، ان سے بھی تعلقات ہوں، انہیں بھی تبلیغ دعویٰ۔ اب بیان کیا جا رہا ہے، غور سے سنیے گا، کہ کافر کے کئی درجات ہیں اور وضاحت کر چکا ہوں۔ الف لام شروع میں ہے کہ لہم عذاب عظیم، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، تو یہ کافر ہے علی الاعلان۔ دوسرا کافر نفاق کا ہے، تیسرا کافر اور ایک قسم کا ہے، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے تاکہ درس سمجھ میں آئے، اور پھر اس میں جو ہمارے لیے عبرت ہے تو سنیے۔ دوسرا ایک کافر ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یقیناً منافقین درک الاسفل، اسفل یعنی نچلا، اور درک درک، درج درج، بحر بحر، نہر نہر، تو درک طبقہ، نچلے طبقے میں جہنم کے، اور پھر کوئی مددگار نہیں۔ تو ایک ہوتی ہے جنت، جنت کے لیے درج، ابھی چڑھ کر آئے درج سیڑھیاں، تو الجنت لہا درجات، چڑھتے جائیں گے، اور جہنم درک درکات، اترتے جائیں گے۔ سنا ہے حدیث میں بھی اس کی وضاحت ہے کہ سمندر کے نیچے جہنم ہے۔ اب جو سمندر کے کنارے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، جون جولائی میں جو گرمی ہوتی ہے نا شدت کی، اگست تک وہ دریا جوش مارتا ہے، وہی لوگ جانتے ہیں کہ کیسا جوش ہے وہ، آواز 24 گھنٹہ آواز آتے رہتا ہے، اور کوئی گزرے تو حرکت، پار ہونے کی توقع نہیں، اللہ ہی اللہ یاد آتا ہے۔ تو جہنم کو اللہ نے کہاں رکھا؟ اچھا، پھر ایک تو کافر ہے، کافر کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ کون سا کافر ہے؟ علی الاعلان مشرکین مکہ۔ لیکن یہ دوسرے کافر کون سے؟ نفاق، کافروں سے کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تو ان کے لیے درک اور عذاب علیم، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ تو منافقین کے لیے چونکہ انہوں نے کرب میں رکھا مسلمانوں کو اپنے نفاق کی وجہ سے، تو ان کے لیے اب وہ عذاب مختلف ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں تو سمجھ میں نہیں آئے گا، بس دعا ہونی چاہیے کہ ہم لوگ جنت کے حقدار بن جائیں۔ تو پھر جس طریقے سے یہاں کھیل دیکھتے ہیں میلے میں، کنویں میں اوپر سے نیچے کیا ہو رہا ہے، کیسی گاڑیاں چلا رہے ہیں، تو جہنم میں جھانک کر دیکھیں گے تو یہ سارے عذاب نظر آئیں گے۔ لیکن اصل یہ کہ ہم اپنے آپ کو مستحق تو کریں، دلیل نہ دیں اللہ کو کہ ہمیں سزا دے۔ تو یا رب ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما۔ تو یہ ہے منافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو کچھ بھی نقصان ہوا ہے امت اسلامیہ کے لیے تو ان منافقین کی وجہ سے، اور اب بھی نقصان ہو رہا ہے، لبادہ ہو رہے ہیں مومن کا مسلم کا، لیکن اندرونی ان کا خلفشار، ان کی دلی حالت کو اللہ بہتر جانتا ہے، تو ان کا عذاب فی الدرک الاسفل من النار۔ اچھا، وَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، ان کا کوئی مددگار نہیں، اس لیے کہ ندا ہوگی لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی سلطنت ہے؟ للہ الواحد القہار، وہ تو اسی کے ساتھ، تو مدد کون کرے گا؟ رہا مسلمان مومن، وہ کیسے بھی ہوں مگر وہ رب ہے، اس کی حکومت ہے، اپنے بندوں کو معاف کرے گا، مدد کرے گا۔ اچھا، اب جب یہ ذکر کیا گیا منافقین کا سخت عذاب، لیکن دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے، کب تک؟ جب تک کہ اس کی رسی سے ہمارا ربط رہے، اگرچہ کمزور ہو لیکن دھاگا جڑا رہے۔ تو ایک موقع دیتے ہیں کہ اگر یہ
درکل اسفل میں جانے والے اور یہ کفار اب بھی نجات چاہتے ہیں تو سنیے إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما مگر جو لوگ توبہ کریں گے دوسرا اصلاح کر لے اپنے جو کچھ کیا نفاق اس سے توبہ اور اپنی اصلاح کیا صرف جمعیت اسلامی کے ساتھ رہیں گے وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لے تیسرا اس کے بعد وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اللہ کے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے چونکہ یہ مخلص نہیں تھے ورنہ جہاں مومن کے لیے آیا ہے کہ الذین تابوا آمنوا وعملوا الصالحات فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات چونکہ انہاں لغزش تھی خطا تھی مگر یہاں ایمان میں مخلص نہیں ہے تو ایمان بھی مخلص کر لیں تو ان کے لیے موقع ہے لیکن سنیے بھی غور سے فاولئک مع المؤمنین اچھا پھر مومنین کی عزت بخشی ہوئی مومنین کی ستائش ہوئی اگر وہ اخلاص سے یہ چاروں صفت اپنی پیدا کریں گے تو ان کا شمار مومنین کے ساتھ ہوگا تو کیا مطلب اعزاز مومنین کا ہوا تو چونکہ مومن وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور عنقریب مومنین کو اللہ اجر عظیم دے گا تو مومنین کو اجر عظیم ہے ان کا شمار مومنین کے ساتھ تو مسلمانوں کے تو مومنین کے تو پھر سے ہونے کے اجر ملے گا لیکن فرق ہے یہاں تو مومنین کو اپنے ایمان کی عزت و عظمت یہ جاننا ہے کہ کیا اس کی عظمت ہے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب انہوں نے چاروں صفتیں پیدا کر لیں اولئک من المؤمنین نہیں مع المؤمنین تو ہماری یہ عظمت ہے اور ہمیشہ یہ رہے گی جو ایمان لے آئے جن کے دل میں ایمان ہے جو ایمان کا حق ہے پھر انہیں کہا جا رہا ہے اب ذرا سنیے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ایمان لے آتے ہیں یہ صفتیں پیدا کرتے ہیں تو مومنین کے ساتھ ہوں گے اور اجر کے مستحق ہوں گے ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے ما يفعل الله اے منافقین اے کافروں اللہ کو تمہیں عذاب دے کر اسے کیا ملے گا ان شکرتم اگر تم شکر کرو اس کا اور ایمان لے آؤ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے اور پچھلے اور جن اور ان سب جمع ہو جاؤ اتقا قلب رجل سب سے زیادہ متقی شخص ایسے بن جاؤ تو میری کبریائی میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ محتاج نہیں وہ خود ستودہ ہے تعریف کا اور تم سے پہلے اور پچھلے اور جن اور انس اگر ایک فاسق آدمی کی طرح کسی جگہ جمع ہو جاؤ میری کبریائی میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی جیسے کہ سوئی کو دریا میں ڈبوتے ہیں پانی میں کیا کم ہونے والا ہے پانی اس کا کچھ کم ہوگا کیونکہ وہ ذات اعلیٰ ہے لہٰذا تمہیں عذاب دے کر اسے کیا ملے گا کوئی اس کی بڑھوتری ہوگی کوئی ستائش ہوگی نہیں اچھا اب مطلب کیا ہے اس کا کہ عذاب دے کر تو تمہیں یعنی اللہ کو کوئی اضافہ نہیں کہ کبریائی میں نہ اسے کچھ کرنا ہے اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو شکر کرو کا مطلب کیا اللہ نے تمہارے لیے رسول بھیجے اس دین سے نوازا تو اس کا شکر کرو اور ایمان لے آؤ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایمان نہیں لائے تو پھر عذاب دے گا اللہ پھر کہ عذاب دے کر کچھ کرنا ہے نہیں عذاب سے اللہ کو کیا ملے گا تو اگر ایمان نہیں لائے کفر میں لگے رہے تو عذاب تو دے گا مگر پھر بھی اللہ کی کبریائی میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی بلکہ وہ عذاب کس کی طرف منسوب ہوگا تمہاری طرف اس لیے کہ ایمان تم نہیں لائے بما قصبت قلوبکم منافقین کے لیے بما کانوا یکذبون جھوٹ بولتے تھے نا لہٰذا اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کچھ نہیں ملے گا چاہے ایمان لے آؤ چاہے ایمان نہ لے آؤ
بلکہ تمہاری طرف منسوب ہے۔ اب سنیے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو شکر بندے کے ساتھ بھی لگا اور اللہ کے ساتھ بھی ہے نا۔ ان شکرتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ بھی شاکر ہیں اور خوب جاننے والے ہیں۔ تو شکر کے معنی کیا؟ سنیے، ایک تو شکر کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس نعمت سے نوازا آپ اس سے راضی ہو جائیں، کہ راضی برضا ہے دیوانے۔ اللہ نے جو بھی دنیا میں ہمیں میسر کیا ہے، تنگی ہے، درمیانی معیشت ہے، اعلیٰ ہے، جو بھی، ظاہر ہے کہ انسان اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھے، جو بھی ہے اس پر راضی ہو جائے، اسے کہیں گے کہ شکر۔ ان شکرتم لازیدنکم، تو اس طرح تم شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے، ہے نا۔ کہ جو بھی کوئی چیز کھائیے پیجیے، اللہم بارک لی فیما رزقتنی وآتنی احسن منہا، زیادہ بہتر مانگنے سے منع نہیں کیا گیا، مگر اس طرح نہیں کہ اللہ تو نے تو اسے بنگلہ دیا، میں جھوپڑی میں ہوں، نہیں، تو نے جو دیا ہے اس جھوپڑی میں بھی برکت عطا فرما، لیکن اس سے اچھا دیا، یہ ہے طریقہ۔ تو اس کا نام کیا ہے؟ شکر۔ اب یہاں کیا شکر؟ یہاں تو ایمان کی بات چل رہی ہے نا۔ ان شکرتم، اے منافقین، اے یہودیو، اے کافرو، شکر کرو کہ ایمان اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے رسول اور کتاب سماوی آئے، اس کا شکر کرو اور ایمان لے آئے، یہ مراد ہے۔ اچھا، اب اللہ کی طرف منسوب شکر کیا مطلب؟ اللہ کی طرف اور علم۔ تو جب انسان ایمان لے آتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، کیا مطلب؟ اللہ اس کی قدر کرتا ہے، یہ ہے مطلب۔ تو بندہ شکر یعنی اعتراف نعمت اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کی قدر، لہذا گھبرائیے نہیں، جو بھی آپ عمل کریں گے، لوگ تعریف کریں یا نہ کریں۔ ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان اخلاص سے محنت کرتا ہے، لیکن اس کا اخلاص لوگوں پر واضح نہیں، اللہ پر واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب یہ تعلیمات دی گئی، لیکن قرآن شریف کا آپ ربط سنیے، یہ کہاں تعلیمات ملی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، اور یہ اہم ہے آج کے درس کی روح، عوام کے لیے بھی اور خاص کے لیے بھی۔ اور پھر آپ موازنہ کریں کہ ہم لوگ قرآن شریف سے کتنے دور ہیں۔ اسلامی معاشرہ مدینہ منورہ میں منافقین بھی تھے، یہود بھی تھے، آج بھی ہیں، ہر طرف ہمارے اڑوس پڑوس میں شیعہ ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مختلف جماعت والے ہیں، سب ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہ تو ابھی کے پیداوار ہیں، جماعتیں ہیں سب۔ اب مدینہ میں جب یہ بات نص قرآن سے ثابت ہوئی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور منافقین کو صحابہ کرام سمجھتے بھی تھے، منافق اٹھتا تھا کہ اللہ کے رسول کیا بات کہہ رہے ہیں آپ، ماشاء اللہ کیسی بات ہے، وہ جانتے تھے کہ منافق ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کہہ دو کہ تو منافق ہے، کہہ دو اس سے کہ تو فی الدرک الاسفل من النار۔ کیا ہوتا تھا اس صورت میں؟ تصادم، ٹکراؤ۔ تو کلام پاک ہو چاہے احادیث ہو، کسی کا براہ راست نام لے کر کبھی اسے گمراہ جہنمی نہیں کہا گیا، لیکن اب ہمارے داعی نام لے کر گمراہ کر کہتے ہیں۔ لیکن مقصد یہ سنیے، ابھی یعنی کتنی قباحت ہے، تو سنیے، پارا بھی چھٹا شروع ہو رہا ہے اور کیسے آغاز ہو رہا ہے، کیسے تربیت دی جا رہی ہے۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں کیا؟ الجہر بالسوء اور من القول۔ جہر تو جانتے ہیں، جہری نماز جو بلند، ابھی ہم درس دے رہا ہوں، جہری بلند، قول زبان،
جب انسان زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے تو یہ جہر میں شامل ہو گیا، نہیں تو نہیں۔ اور سو یعنی برائی، تو دیکھیے اللہ کو کیا پسند نہیں ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے زبان پر برائی کا لانا، یا ترجمہ دوسرا، زبان سے برائی کو بیان کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ تو کیا مطلب برائی کا ہے؟ آپ کسی سے کہیں کہ ادھر آؤ تم جہنمی ہو، برائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فلاں جماعت جہنمی ہے، برائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ گمراہ ہے، برائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن اب تعریف کیا یہاں ہے کہ زبان پر ایسی برائی کا اظہار کرنا، یہ بھی ترجمہ ہے کہ زبان سے برائی کا اظہار نہ کرو، کہ کسی کے لیے کسی کے بدنامی کا سبب بنے۔ ہوا ایک چیز، کسی کو برا لگے، کسی کو برا لگے، کسی کے بدنامی کا سبب بنے، اچھا پھر یہ کہ یہ برائی فی نفسی اس میں ہے، اتنا خیال رکھنا۔ اگر برائی اس میں نہیں ہے اس کا نام برائی نہیں، اس کا نام تو تہمت ہے، اس کا نام بہتان ہے۔ یعنی برائی واقعی فی نفسی اس کے اندر برائی ہے، وہ عمل اس کے اندر ہے، وہ کبھی عمل، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اگر وہ عمل اس میں نہ ہو اس کا نام تو تہمت ہے، وہ تو اس سے بڑھ کر ہے۔ اب دیکھیے کسی چیز کو ہم نے دیکھا، شراب پینا لیجئے، زنا لیجئے، اور کوئی برائیاں لیجئے، اگر ہم بیان کرتے ہیں اسے اگر معلوم ہوا تو اسے برا لگے گا، پھر اس کی بدنامی ہوگی، پھر اس کا کوئی اسے فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو کیوں کہا جا رہا ہے ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر اصلاح چاہتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی برائی کا افشا کرو، نہیں، اصلاح چاہتے ہو تو یکسوئی میں اس سے مل کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ عیب جو ہیں وہ پوشیدہ رہنے چاہیے، چھپے رہنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں کسے؟ اگر کوئی کسی کا عیب چھپائے تو اللہ قیامت میں اس مخلوق کا، اس بندے کا عیب چھپائے، کتنی بڑی بات ہے یہ ہونا۔ تو بات واضح ہے، کئی ذرا سا کچھ دیکھ لیا تو دوڑے، حالانکہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، الزام تہمت، اب اشارہ کرنے کافی ہے، تو ہمیں چاہے کہ برداشت کریں اور پھیلائیں نہیں۔ اچھا اب آگے لفظ ہے دیکھیے، الا من ظلم، ایک صورت میں وہ پسندیدہ ہے، کس میں؟ کس صورت میں؟ الا من ظلم، کہ جس پر ظلم کیا گیا۔ اب سنت نبوی میں لے چلتا ہوں تو واضح ہو جائے کہ کیا مطلب اس کا۔ ایک صاحب تھے، ان کے پڑوسی بہت پریشان کر رہے تھے۔ اب پریشانی کیا ہوگی اس وقت کی؟ آج کل تو ٹی ویوں کی آواز، سیریل کے، اس وقت کی کچھ اور ہوگی، بہرحال پریشانی تو ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ شکایت میں کر گئے کہ میرا پڑوسی بہت پریشان ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ کہ اپنا سامان باہر نکال دو، راستے پر روڈ پہ بچھا دو، سدھر جائے گا۔ ایسے ہی کیا، سارا سامان باہر نکالا راستے پر۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں کیا ہو، کیوں، کیا کر رہے ہو؟ وہ پڑوسی ستاتا ہے، الا من ظلم، اوہو پڑوسی ستا رہا ہے، جو بھی گزر رہا ہے کیا ہو رہا ہے، سامان کیوں نکالے، پڑوسی ستا رہا ہے۔ وہاں کوئی چھوٹے کھٹمل نہیں تھے، پڑوسی کی بات ہے۔ اب پڑوسی نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بدنامی میری تو آ گیا، معذرت کر رہے، صاحب معاف کر دو اللہ کے لیے، اب ایسا نہیں ہوگا، سامان اندر لے جاؤ اور اب تکلیف نہیں ہوگی۔ ہاں کام ہو گیا، سامان میں اندر آیا، تکلیف بھی دور ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی اچھا بتلایا، کیسا اچھا طریقہ ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ظلم اسی صورت میں، اب اس کی کئی شکلیں ہیں، آج کل تو نئے نئے ظلم ہو رہے ہیں نا پیدا۔ مان لیجئے کہ کوئی شادی بیاہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ فلاں شخص صحیح نہیں ہے، اب ظاہر ہے کہ یہاں مسئلہ ہو جائے گا، تباہی بربادی، یا ہے کہ کسی کی پہلے بھی بیویاں رہتی ہیں اور اس کا مقصد یہ رہتا ہے کہ لوٹو بس۔ تو بہرحال دیکھیں کہ ظلم کیا ہے،
یا کہ ایسی بیماری ہے، ایسے بھی حالات سامنے آئے کہ جس بیماری کا علاج نہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، علاج ہی نہیں ہے، ایسی بیماری کے بعد بھی شادی کرا دی، دونوں کو بیماری، چلو رخصت ہونے کی تیاری کرنے لگے، تو یہ ظلم ہے۔ بہرحال ایسا ظلم ہے تو ظلم کی شکل میں اس کو آپ ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ کوئی ظلم سے بچ جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہم لے چلتے ہیں آپ کو، دینی مجلسوں میں کیوں برائیاں ہو رہی ہیں نا؟ دینی مجلسوں میں نام لے کر، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا نام نہیں، قرآن آپ کے سامنے ہے، جس کی یہ عقائد ہیں، جس کا یہ عقیدہ ہے، وہ جہنم کا مستحق ہے، لیکن وہ توبہ بھی کر سکتا ہے، الا الذین تابوا۔ اب ہم معمولی فروعات پر، یہ جو جماعتیں ہماری بنی ہیں نا، ہر جماعت والا دوسری جماعت کو گمراہ سمجھتا ہے، یہاں تک کہ باپ فلاں جماعت میں، بیٹا یہ جماعت میں ہے، تو باپ کو بھی وہ صرف کچھ جماعت کے ہونے سے سوچتا ہے قبر میں عذاب ہوگا۔ باپ تو دعا کرتا تھا کہ میرا بچہ پلے بڑا ہو، اور وہی بیٹا باپ کے لیے، یہ نیک خواہشات اس کو کہیں گے، کیا خواہشات ہیں اس کی اور تمنیات ہیں۔ تو اس پر زور دینا ہے کہ برائی، کوشش یہ کی جائے کہ شکوہ شکایت زبان پر نہ ہو، اگر ہو کوئی شخص برا ہے تو ہمارے پاس بھی خامیاں ہیں، تو اس کا خیال رکھیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، البتہ جو کام آپ کو کرنا ہے اس میں لگے رہیں، وَإِن تُبْدُوا خَيْرًا، کوئی بھلائی کا کام کرنا ہے تو آپ نے علل اعلان کر دیا، او تخفو، یا پوشیدہ کر دیا، جیسے بھی حالات ہو۔ اگر اجتماعی طور پر فنڈ جمع ہو رہا ہے تو چپکے سے نہیں دینا، لکھیے میرا اتنا ہزار، تو ظاہر کر دو، اس میں مصلحت ہے نا، تاکہ دوسری بھی دیں۔ اور اگر پوشیدہ، او تعفو عن سوء، دیکھیے، او تعفو عن سوء، کسی نے گستاخی کی تو کیا حکم ہے، درگزر کرو، یہ ہے درگزر کرنا۔ تو کیوں ایسا کہا جا رہا ہے درگزر کرنے؟ اب سنیے کیوں۔ دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات لوگ یاد کرتے ہیں، رکھتے ہیں، برکت ہے، مگر افلا یتدبرون القرآن، تو سنیے بھی، آپ برائیوں سے درگزر کریں۔ برائی مطلب یہی، کسی نے آپ کو تکلیف دیا ہے، کچھ کیا ہے، اس کا ذکر خیر ہی کریں۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ عفو یعنی معاف کرنے والے۔ قدیرہ کا کیا مطلب؟ انتقام پر قدرت رکھنے والے۔ یہ ہم پڑھتے ہیں قدیر، قبضے قدرت میں ہے، مگر یہاں دیکھیے معنی کیسے ہو رہے ہیں، چونکہ ذکر کس کا ہو رہا ہے، وہ انتقام پر قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن کئی ایسے مجرم ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بردباری اختیار کی رکھی۔ فرعون جیسا کٹر بھی کھا رہا تھا، پی رہا تھا۔ عرش کو جو تھامنے والے فرشتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحانک، کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں نماز میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ پاک، تو فرشتے کہتے ہیں پاکیاں ساری تیرے لیے، سبحانک۔ ہم کہتے ہیں پاکیاں ساری میرے رب کے لیے جو عظیم ہے۔ لیکن مطلب کیا؟ فرشتے کہتے ہیں سبحانک، ذکر کرتے ہیں علی حلمک بعد علمک، کہ تیرے بردباری پر، یعنی درگزر کرنے پر، جاننے کے باوجود، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ فلاں مجرم ہے، فلاں گنہگار ہے، مگر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ حلم، بردباری۔ تو دوسرے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ سبحانک، ساری پاکیاں تیرے لیے، علی عفوک بعد قدرتک، کہ بڑے بڑے کٹر گنہگاروں کو، مجرموں کو تو معاف کرتا ہے، جبکہ تو تیرے قبضے قدرت میں تو قادر ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اے دنیا میں رہنے والوں، میں تو انتقام پر قادر ہوں، لیکن میں معاف کرتا ہوں، میں سب جانتا ہوں، لیکن میں حلم درگزر کرتا ہوں، تو تم بھی میری ان صفات کو اپناؤ، میں تمہارے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کروں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔
ہم اسی صفات کو اپنائیں نا، ان اللہ عفو قدیر، اگر ہم کسی پر قادر ہیں تو ہم درگزر کریں۔ اب یہ معمولی بات پر تو یہ درس اس کو یاد رکھیے، اس کو آگے بڑھائیے، ہماری زبان میں ذکر خیر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سیرت طیبہ بھری ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اس طریقے سے لوگ ہماری طرف مائل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک فرد کو عوام ہو چاہے خاص دعوت دینے والے ہوں، یہ اختلافات ہمارے فروعات پر ہیں اور یہ معمولی ہیں۔ اب سنیے، اس کے باوجود اتنی تربیتیں ہونے کے باوجود اب دیکھیے ایک کافر کا ذکر آ رہا ہے تیسرا۔ ایک کافر کیا تھا اس کے لیے؟ عذاب عظیم، ایک کافر الدرک الاسفل، عذاب علیم۔ اب سنیے، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مہینہ، رسوا کن، عظیمہ، علیمہ اور مہینہ۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ باللہ و رسول، انکار چاہتے ہیں کہ تفریق کریں، فرقو بین اللہ و رسول، اللہ اور رسولوں کے درمیان، کیا کہتے ہیں؟ نؤمن ببعض و نکفر ببعض، کسی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں، اور چاہتے ہیں کہ کوئی بین ذالک سبیلا، ایسا راستہ اختیار کرے بین۔ کہہ دیجئے محمد ہم الکافرون حقا، یہی تو اصل کافر ہیں، اور ان کے لیے ہم نے رسوا کو، تو یہ رسوا کو ان کے لیے کیوں؟ تو سنیے، اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، یہود بنی اسرائیل لائے تھے نا، مگر پھر انہوں نے کیا کیا؟ فرق کر دیا اللہ اور رسولوں کے درمیان۔ تو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے، جو نہیں لاتا وہ تو کافر، عذاب عظیم۔ جو دل سے نہیں لاتا، زبان سے، وہ عذاب علیم۔ مگر جس کا اللہ پر ایمان ہے، یہودی اب بھی کہتے ہیں نحن مؤمنون، اللہ کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن فرقوا بین اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول میں تفریق کرتے ہیں کہ اللہ نے جو نبی بھیجے ہیں سارے نبیوں کو ماننا ضروری نہیں، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو یہ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافرون حقا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب۔ تو رسوا کن عذاب کیوں؟ انہوں نے نبیوں کی توہین کی۔ فرق ہوا نا منافقین میں اور علی الاعلان کافروں میں، انہوں نے نبیوں کی توہین کی، اور یہی عقیدہ آج یہودی علماء میں ہے۔ اپنے علماء پر تو، اپنے نبیوں پر یقین، اللہ پر یقین ہے ان کا، وہ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی جنت کے وارث ہیں، ہم ہی اس دنیا کی نبوت کے لائق ہیں۔ تو بات یہ ہوئی کہ جب آپ نے ایک نبی کا انکار کر دیا، چاہے حضرت عیسیٰ کا، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ حقاً کافر کیوں ہوئے؟ کیا وجہ ہے؟ سنیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ایمان کے بعد اپنے نبیوں کو مانا تھا، وہ من حیث نبی کے نہیں مانا۔ اگر نبی بحیثیت نبی کے مانتے تو حضرت عیسیٰ کا اور حضرت موسیٰ کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ اس میں لکھا تھا من بعد اسمہ احمد۔ تو یہ بات تو سمجھ رہا ہے، تو نبی کا اعتراف ایسا ہو، یہی اس نبی کی تعلیم ہے کہ سارے نبی برحق، اور انہوں نے اس میں تفریق کر دی، لہٰذا انہیں عذاب کیسا رسوا۔ لیکن ہمارے لیے اس میں کیا درس ہے؟ ہمارے لیے اس میں یہ درس ہے کہ ہم لوگ بھی تو نبی کے ماننے والے ہیں، ہم آخری نبی کے ماننے والے ہیں، من حیث کہ وہ نبی ہے، اسی لیے ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ہے نا، سارے نبی، عزیر ہوں، جو بھی ہوں، جو نبی کا نام واضح ہے نہیں ہے لیکن احترام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ نبی ہو۔ لیکن اگر عملی طور پر ہم یہی کام کریں جو یہودی کر رہے ہیں تو کیا مطلب اس کا؟ یعنی ہم عمل سے، جیسے ابھی ذکر ہوا کہ ہم نے
یہ اقوال کو جماعتوں کے فقہا کی اتنی اہمیت دے دی کہ ہم نبی کو ہم اس طرح نہیں مارے جیسے کہ نبی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ دین میں اتنی وسعت رکھیں کہ نبی اللہ اکبر سب سے پہلے اور نبی کی تعلیم اور اس کے بعد یہ اب اختلافات. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک کو توفیق دے. لیکن غور کیجیے، ذکر ہوا کفاروں کا، منافقین کا، مگر اللہ تعالیٰ مومنین کا ذکر اس سے مومن کو محروم نہیں کرتے. دیکھیے پھر مومن کا ذکر کتنی بڑی اہمیت ہے. ایک جگہ کہتے ہیں کہ اولئک مع المؤمنین. اب جب ان کی باتیں مکمل ہوئی تو پھر کہا جا رہا ہے کہ مومنین. تو سنیے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. دیکھو جو ایمان لاتے اللہ پر، آیا نا ذکر رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منهم، کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسولہ، سب اپنے اپنی جگہ. کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی رحمت ہے. تو کہتے ہیں کہ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ انہیں اجر دے گا. ٹھیک ہے، مگر کیا فرماتے ہیں سنیے، کیسی بڑی بات ہے، فخر کرنے کی ہے. یہ مومنین جنہوں نے اللہ کو مانا، نبی کو من حیث نبی مانا اور سارے نبیوں کا احترام کر دیا، ان سے اگر کوئی غلطی اور لغزش ہو جائے تو سن لیجئے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. کیسی بات ہوگی، غفور اور رحیم. کس کے لیے؟ ہمارے لیے، امت محمدیہ کے لیے. ہوتی ہیں لغزشیں، خطائیں ہوتی ہیں. كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاؤُونَ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. تو یہ ہے ہماری عظمت. ہم خود اپنی عظمت کو نہ جانے تو کیسے ہوگا. ہماری یہ عظمت ہے کہ اللہ کو پر ایمان اور نبی پر من حیث نبی، سارے نبی، ساری کتابیں، خطائیں اللہ تعالیٰ غفور رحیم. اب اس کے بعد جو ذکر ہو رہا ہے، ان اہل کتاب چاہے وہ یہودی ہوں چاہے مسیحی ہوں، انہوں نے جو سوالات کی رسول سے، وہ سوالات کو پیش کر کے جواباً ان کا قصہ نہیں پیش کیا جا رہا ہے. قصے پہلے ہو چکے سورہ بقرہ میں، بلکہ ان کے جرم کی تعداد کو شمار کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ایمان میں پختہ رہیں. تو سنتے جائیے آیت اور ترجمہ. يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا. جب دعوت لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا پوچھتے ہیں اہل کتاب؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء. تنزل یعنی اے محمد تم اتارو ان پر کتاب آسمان سے. کیوں کہا ایسا؟ کہ ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کو یکجا لے کر آئے تھے، گئے تھے نا احکام لینے کے لیے، تو لکھ کر آ گئی تھی تختیاں. اچھا سوال بھی دیکھیے غلط، کتاب کون اتارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. حضرت موسیٰ نے تو نہیں اتاری تھے نا، وہ تو اوپر سے اتاری گئی. تو کہتے ہیں کہ تم اتارو. اچھا پھر یہ بھی کہا تھا کہ کوئی خطاب، کوئی خط جو ہے ہمارے کسی کے نام ہو. تو مشرکین نے بھی یہی کہا تھا کہ کوئی خط ہمارے نام ہو. اب ظاہر بات ہے کہ ایسا سوال، تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اس کے پہلے کتاب تو لکھی بھی تمہارے پاس آئی، پھر تم نے موسیٰ کا انکار کیوں کیا، کفر کیوں کیا. بس یہ پیش کیا جا رہا ہے. تو لیکن پہلے تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیے. فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک. ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کتاب اتارو، جبکہ کتاب آپ نے نہیں اتاری. تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کیا گیا
کیا سوال کیا گیا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرتن، بولے اللہ کو ہمارے سامنے لیا۔ یہ کتنا بڑا سوال ہوا۔ تو ان کا یہ جرم، پہلا جرم یہ آپ کے ساتھ یہ کتاب اتارو، اور ان کا موسیٰ کے ساتھ جرم کہ اللہ کو سامنے لے آؤ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو انہوں نے جو ظلم کیا، چمک بجلی والی اس نے آ کے دبوچ لیا۔ اس کا قصہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ مارنا تھا انہیں تو ساتھ میں بلایا ہی کیوں، تو پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب اور ایک جرم، ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ، پھر انہوں نے بچڑے کی، گائے کے بچے کی صورت کی پوجا شروع کر دی، بعد اس کے کہ واضح دلیلیں ان پر آئی تھی، پھر بھی ہم نے معاف کر دیا۔ اچھا، کیا واضح دلیلیں؟ بادشاہ فرعون زبردست قوت والا، اس کے جنگل سے حضرت موسیٰ ان کو لے کر نکلے، سامنے پانی، پیچھے لشکر اس کا، بولے انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ فرمایا کہ ان اللہ معی سیہدین، اللہ میرے ساتھ میں راہ دکھائے گا، حکم ہوا کہ لٹھیاں مارو، تو سمندر ہو گیا کالطود العظیم، اور اس میں سے تم نکلے۔ تو کیا گائے کا بچڑا تھا؟ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، یہ تو اللہ کی قدرت تھی، مگر پھر کیا کیا؟ گائے کا بچڑا نہیں، بچڑے کی صورت، جانتے ہیں صابر نے جو بنایا تھا۔ تو ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، لیکن پھر بھی ہم نے معاف کر دیا، اور موسیٰ کو ہم نے صریح دلیلیں، صریح حجتیں دی۔ وہ جو حجتیں ہیں، لٹھیا ہے، سانپ ہے، اور جتنے بھی معجزات دیے گئے تاکہ وہ ایمان لے آئے۔ لیکن پھر جب کتاب لے کر آئے تو دیکھیے کیا ہے، کیسے اقرار کرایا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ جب تورات دی گئی نا تو پہاڑ کو ان کے اوپر لٹکا دیا گیا، خود میثاق لیا گیا۔ اب وہ گھبرائے کہ نہیں مانتے تو یہ پٹک دیا جائے گا۔ پھر اور ایک جرم، جب کہا گیا کہ اس بستی میں سجدہ ریز داخل ہو جاؤ تو وہ الٹے داخل۔ پھر اور ایک جرم، کہا گیا کہ لا تعدوا فی السبت، ہفتے کے دن حد سے تجاوز نہیں کرنا، یا عبادت کا دن ہے، آرام کا دن ہے، مگر یہ کہ ان کا امتحان، ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھی اور یوم لا سبتہم مچھلیاں نہیں آتی تھی، تو انہوں نے انکار کر دیا، ہفتے کے دن مچھلیوں کو روک لیتے تھے، اور پھر اتوار سوموار کو پکڑ لیتے۔ تو اخذنا منہم میثاقا غلیظا، یہ بھی ایک ان کا جرم ہے۔ تو یہ جرم گنائے جا رہے ہیں، اور سنیے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور ان کا کیا جرم؟ اپنے میثاق کو توڑ دیا۔ کیسا میثاق؟ جو عہد تھا نا نبیوں کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ نقض کے معنی حکموں کو ٹھکرا دینا، تو سب سے پہلے اللہ کی آیتیں جو تھی کفر کیا، تو آیتوں کے ساتھ بھی کفر کرنا یہ کفر ہے۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، بغیر حق کے نبیوں کو بھی قتل کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کا قتل کرنا ہر حق ہے، اس کے پہلے بتا دیا گیا، لیکن یہ کہ مزید قباحت کہ کیوں قتل کیا، باقی نبی کا قتل کرنا حق نہیں ہے۔ اور جرم اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہا گیا کہ مانو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہمارے دل پر غلاف ہے۔ غلاف تو جانتے ہیں، کسی چیز کو بند کر دیا جائے، پانی نہ باہر آئے نہ باہر کی چیز اندر جائے، تو ہمارے دلوں میں غلاف ہے، اندر سے دلالت باہر نہیں جا سکتی اور آپ کی ہدایت اندر نہیں جا سکتی، یہ کہہ دیا۔ تو ہوا کیا؟ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، اصل میں اللہ نے ان کی اس کرتوت کی وجہ سے مہر لگا دی، تو انہوں نے کہہ دیا گلف۔ اب ان میں سے تھوڑے ہی ایمان لائیں گے، تو کچھ ہی ایمان لائے، عبداللہ بن سلام اور ساتھی۔ اب دیکھیے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ان کا کفر، کفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کا نقض حق کیا؟ ان کا کفر
اور ان کا قول مریم پر بہتان عظیم تھا۔ حضرت مریم پاک گھرانے کی لڑکی تھی، اور جب عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش ہوئی تو اس کی برات ظاہر ہوئی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ انی عبد اللہ، اس نے بولی کہ مجھ سے نہ پوچھیے، بول پڑے، اور تصدیق ہو چکی تھی۔ بڑے ہونے تک کسی نے حضرت مریم کو کچھ نہیں کہا۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا کہ حضرت مریم نے یہ گناہ کا بچہ لائی ہے تو رجم کرتے، قصاص دیتے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ثابت ہو گیا کہ یہ بری ہے اور یہ معجزہ ہے۔ جب بڑے ہو گئے، 30 سال کے تبلیغ کرنے لگے تو بہتان لگا دیا۔ اسے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قول کو توڑ دیا۔ اچھا، پھر دوسرا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح ایک، عیسیٰ ابن مریم دو، رسول اللہ، ہم نے قتل کر دیا۔ تو عبارت کو خیال میں رکھیے، وہ تو مسیح کو مسیح نہیں مانتے تھے نا، اب تو انہوں نے تہمت لگا دی۔ عیسیٰ ابن مریم مانتے تھے، چونکہ باپ تھے نہیں، تو رسول اللہ کیسے ہوئے؟ تو اللہ نے فرمایا تاکہ ان کا گناہ کبھی ہو جائے کہ مسیح اور عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کا رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا۔ پھر جواب میں وما قتلوا، قتل نہیں کیا، وما صلبوا، سولی بھی نہیں دی، ولکن شبہ لهم، ولکن مشکوک، انہیں تشبیہ دی گئی۔ اور وہ تشبیہ جانتے ہیں کہ جب فیصلہ تو رومیوں نے کیا تھا کہ انہیں سولی پر چڑھا جائے، لیکن سولی دینے کے لیے یہودی آگے آگے تھے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ جسے سولی دی گئی انہی میں کا ایک آدمی، اس کو تشبیہ دی گئی، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ اس آئے تو اسے سولی پر چڑھا دیا۔ اچھا، وجہ کیا ہوئی تھی تشبیہ کی؟ جمعہ کا دن، جمعہ کے وقت فیصلہ ہوا، مغرب سے سبت کی رات شروع ہوتی ہے، مغرب سے پہلے انہیں سولی دینا تھی، کیونکہ سب کو سولی جائز نہیں تھی ان کے یہاں، تو اس جلدی جلدی میں وہ مشکوک ہو گئے۔ اس وجہ سے وہ مشکوک ہوئے کہ جب سولی دی گئی تو کہا، دینے کے بعد دیکھا تو اس کا سر تو عیسیٰ ابن جیسا ہے لیکن پیر میں کچھ فرق ہے، یہ عیسیٰ کے پیر نہیں ہے۔ تو بولے کہ پھر یہ سولی کسے دی گئی؟ تو یہ فلاں آدمی کے پیر ہیں، تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ تو بولے نہیں، عیسیٰ سولی پر دے گئے تو فلاں ہمارا آدمی کہاں گیا؟ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اب ان کو شک تھا، معلوم ان کے پاس کوئی علم نہیں، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ظن یعنی کیا؟ ایسی خبر جس کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ اٹکل بات ہے۔ وما قتلوا، مگر سنیے حقیقت میں قتل نہیں کیا، اللہ نے اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے کہ اسے کسی کو بھی اٹھائے جسم اور جان کے ساتھ، اور حکمت والا ہے۔ ختم کرتے ہیں، یہی موضوع ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ غور سے سنیے اس آیت کو۔ اور اہل کتاب میں سے ہر ایک ایمان لائے گا اس پر، اس پر، بھی کا مرجع عیسیٰ ابن مریم، بالکل واضح ہے، یعنی مرنے سے پہلے لَيُؤْمِنَنَّ، ضرور ایمان لائے گا اہل کتاب، یہودی چاہے عیسائی، بھی یعنی اس پر، عیسیٰ ابن مریم پر، قبل موتہ، موت سے پہلے۔ اب مرجع کیا؟ کس کی موت سے پہلے؟ اسے کہتے ہیں مرجع، کیونکہ ضمیر کا مرجع معلوم نہ ہو آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے۔ تو سنیے کہ ہر اہل کتاب ایمان لائے گا عیسیٰ ابن مریم پر قبل موتہ۔ تو ایک ترجمہ اگر اس کو یہودی کی طرف لے جاؤ کہ کوئی بھی یہودی اور مسیحی ہو، کتابیں پڑھتے ہیں، جب اس کی تو وہی یہودی اور مسیحی جب وہ پڑھتے پڑھتے موت کے پہلے واضح ہو جائے گا کہ ہم لوگ غلطی پر ہیں، ٹھیک ہے، نزا کی حالت میں، تو ایمان لائے گا، نافع بخش نہیں، نفع بخش نہیں، یہ۔ لیکن
اگر یہ مرجع اس کا عیسیٰ ابن مریم ہو اور ہے تو کیا مطلب ہوگا؟ اس وقت نزول فرمائیں گے، یعنی مرجع ادھر لے جائیں گے تو معنی اور ہوں گے، مرجع ادھر عیسیٰ ابن مریم تو وہ نزول فرمائیں گے۔ اس وقت آپ کی موت سے پہلے دنیا میں جو بھی ہوں گے سب آپ پر ایمان لے آئیں گے، بالکل واضح ہے۔ تو مرجع کا خیال رکھیے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور عیسیٰ ابن مریم قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ یہ گواہی لکھی ہوئی ہے کہ جب تک میں رہا ما دمت علیہم، میں گواہ تھا، اس کے بعد تو گواہ ہے اے اللہ۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ تو انہوں نے جو ظلم کیا یہودیوں نے، یہ ان کے جرم، اب کیا رہا ظلم، ہم نے حرام کر دی ان پر پاک چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں، جیسے کہ چربی، کھر والے جانور، اور روکا انہوں نے بہتوں کو اللہ کے راستے سے۔ اور بھی سنیے وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ربا لیا، سود لوگوں سے، جبکہ انہیں منع کیا گیا، اب بھی منع کیا جا رہا ہے مگر لوگ مشغول ہیں، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھایا، جائز طریقے سے نہیں۔ تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے عذابًا علیما، دیکھیے اب منافقین کا عذاب دردناک، مگر پھر بھی مومنوں کا ذکر پھر آ رہا ہے۔ اب یہ اختتامی آیت ہے مومنین کی، سنیے لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد لیکن راسخ فی العلم، راسخ کسے کہیں گے؟ جو اپنے عقیدے میں اتنا مضبوط، اتنا جمع ہوا کہ دوسری ضمنی باتیں اسے گمراہ نہیں کر سکتی، اور یہی وہ عقیدہ مسلمانوں کے پاس ہے، ہمارا ایمان اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر۔ تو کہتے ہیں کہ یہ راسخ فی العلم منہم، ان میں بھی تھے یہودیوں میں، کہ جو جمے ہوئے تھے وہ، اور کچھ اور مومنین جو ایمان لائے تھے، یؤمنون جو آپ پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے اس پر بھی، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ مومنین اللہ پر، آخرت کے دن پر، تو ہم انہیں اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو ان میں بھی تھے راسخ فی العلم، تو ان کا بھی ذکر کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا بڑا جرم۔ تو کہنے کا مقصد طریقہ دیکھیے، بڑے سے بڑا مجرم، خطرناک، لیکن ان میں بھی نیک لوگ ہیں۔ اب رہا ہمارا طریقہ، چاہے اس میں نیک ہوں بد ہوں، بس ہمارے منشے کے خلاف تو ہم ان پر الزامات تھوپتے ہیں۔ تو یہ کس میں آئیں گے الزامات؟ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں کیا، ہمیں ایسا ذکر ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ کلام پاک اور احادیث صحیحہ کی طرف ہمارا رجوع ہو، اور ہمیشہ خیر کا ذکر، تاکہ معاشرہ امن و امان اور علمبردار بنے، اور معاشرہ جو ہے مائل ہو صحت کی طرف۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ اس پر تفصیل سے قصے بقرہ میں گزر چکے ہیں، کچھ ادنا ضرورت کہیے پھر بھی کوئی اس کا سورہ نساء تھی جی کیا ہے، تو اس میں یہ سب نبیوں کا اور فرعون کا اور یہ سب کا سورہ نساء تھی۔ اس کے پہلے بھی ایک دفعہ ایسی سوال آیا تھا۔ اصل میں سورہ نساء جو ہماری شروع ہوئی ہے انسانی معاشرہ ہے نا، اصلاح، تو
تو انسانی معاشرے کے اصلاح کے لیے جن لوگوں کے پاس جو یہ جرم تھے اس کو واضح کر دینا ضروری ہوا، اور یہ کہ جو چیزیں ضروریات میں جیسے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، وہ ربط وہیں جاتا ہے کہ انسانی معاشرہ اور خاص کر مسلمانوں کا جو منافقی کے ساتھ میں، تو ربط اس کا یہی ہے کہ اصلاح۔ باقی ایسا لگتا ہے کہ ہم کہاں چلے گئے یہودیوں کی اس جرم میں، تو یادداشت دلائی جا رہی ہے کہ انسانی معاشرہ، تو اب اس سے فائدہ ہوا نا۔ میں بار بار وہی توجہ دے رہا تھا کہ ہم لوگ کسی کا براہ راست نام لے کر اس جرم کے ساتھ اس کو وہ تو چلو ایک آیت میں گزر گیا، لیکن یہ ابھی پورا تھا وہ سب یہودیوں کے ریلیٹڈ تھا، وہ صرف جرم گنا دیے گئے، قصہ نہیں ہوا جرم۔ مگر چونکہ اب ہم بالکل ہی سرسری چلے تو ہم نے تھوڑی سی وضاحت کر دی، کچھ لوگ نہیں تھے اس درس میں تو چندہ ضرورت نہیں، صرف جرم گنوا دیے گئے، لیکن اب کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جرم کیا ہے، تو مختصر وضاحت کر دی نا۔ ابھی مومنوں کے لیے اس میں کیا درس ہے؟ مومن کے لیے اس میں درس ہے کہ مسلمان سنے گا وہ تو بولے گا ہم تو مومن ہیں، یہی تو مسئلہ ہے نا۔ میں ہمیشہ بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے لیے اس میں کیا درس ہے، ہمارے اس میں درس ہے کہ ہم ان کا سا طریقہ اختیار نہ کریں، راسخون فی العلم، ہمارا عقیدہ راسخ ہے اور ہم کر رہے ہیں ایسا کہ بھائی تفریق تو ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے نا کہ من حیث النبی ہم نہیں تسلیم کر رہے ہیں، جیسے کہ میں نے ذکر کیا اللہ اکبر تو خلاص اللہ اکبر، اس کی کمی ہے ہم میں، لیکن اب نبی الفاظ میں کہنا پڑتا ہے نا۔ جی آربار مستعربہ، اصل میں یہ آربار مستعربہ جو ہے یہ آج کے درس سے ہٹ کر ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حاجرہ کو چھوڑ دیا گیا تھا مکہ میں نا، صفا اور مروہ، تو اس وقت مکہ میں کچھ نہیں تھا، تو قبیلہ بنی جرہم جو ہے وہاں آباد ہوا، سمجھ رہے ہیں نا۔ یہ تو کہاں سے آئے تھے؟ عراق سے آئے تھے نا، اور یہ بھی مصریہ تھی، قبطی خاندان کی لڑکی حضرت حاجرہ، تو قبیلے بنی جرہم یہ اصل عرب تھے، تو ان کی لڑکی سے بیائی ہوئی پھر اسماعیل کی، تو پھر ان سے عربی سیکھی، ان سے عربی سیکھی، تو یہ لوگ اس کے معترف ہیں کہ یہ جو عربی ہے یہ مستعربہ ہے، مستعربہ یعنی عربی سے سیکھی گئی عربی ہے، اصل نہیں، ویسے تو معترف ہیں اس کے، تو یہ ہے مطلب عرب۔ اب وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے عرب مستعربہ کیا ہے۔ پوچھا تو بولے آپ سے جو ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے نا مستعربہ، نہیں وہاں وہ اس طرف چلے گئے، اصل میں عربی کی بات ہو رہی ہے، عربی کی، عربی کی، عرب مستعربہ کہا جا رہا ہے نا، تو یہ عرب جو کون سے ہیں جو عربی انہوں نے وہاں سے سیکھی۔ اب وہ تو نوح علیہ السلام کے بعد تو 4 ہی اولاد ہے، اس میں سے اب جو عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہوا پھر آئیں گے، تو اس میں سے 2 جماعتیں جو ہے انکار کرتی ہیں، ایک اہل قرآن ایک ہے، ایک اہل یہ کسی قادیانیت، 2 جنے جو نا انکار کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا جیسا کہ ہم کوئی شرک کرتے ہیں، اچھا ہم لوگوں کا جو ہے نا بتا دیں کہ بھئی اپنے مسلمان شرک کرتے ہیں، تو ان میں سے 2 جماعتیں بھی ہیں، تو ان کا بھی کیا؟ ہاں یہ مجھے پتہ ہے نہیں، کیونکہ قادیانی نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں ہے، اچھا، تو اہل قرآن بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں ہے، اہل قرآن تو پھر وہ بھی اس سے بھی انکار کرتے ہیں کہ میں خبر کا آزاد نہیں ہے۔ ہاں یہ ابھی ایک نئی بات سمجھا، ہم چونکہ کوشش کرتے ہیں فقہ اور پھر شیعہ، تو اب یہ قادیانیت ایک نئی چیز ہے، تو یہ ان کا عقیدہ عیسیٰ کا بھی انکار کر رہے ہیں، ہاں وہ اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ ان کا نبی ہے نا، تو یہ بھی اگر جو اس وقت رہیں گے نا تو عیسیٰ پر ایمان لائیں گے ہر کوئی، لیکن یہ اب چونکہ آخری نبی زمان کہتے ہیں کہ آئیں گے، وہ آخری زمان کو کہتے ہیں، جی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی آخر زمان کہتے ہیں، جی وہ آخر میں آئیں گے۔ باقی دیکھیے یہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور مہدی منتظر ہے اور دجال، مسیح دجال ہے، یاجوج ماجوج ہے، اس کے پوری دنیا منتظر ہے، چاہے شیعہ ہو چاہے یہود ہوں، سب منتظر ہیں، تو چونکہ ان کا شمار کیا جائے گا۔ اب یہ قادیانی تو مختصر ہے، اس کی جماعتوں کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے، اس میں سے کتابوں میں نہیں لکھتے، اور کون سی کہے قادیانی اور احمدی، تو البتہ ہر فرد چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہو، یہودیت سوچتی ہے ان میں سے ہوگا، شیعہ سوچتے ہیں کہ مہدی ان کا ہوگا، تو وہ تو ہر فرد چاہے گا کہ کوئی کہتا ہے ہمارے یہاں سے آئے گا، تو بہرحال منتظر ہے دنیا۔ اب یہ رہا قادیانوں کا، تو یہ کوئی شمار نہیں۔ چلیے اور کچھ جی، ہاں تو وہ تو عیسیٰ کا انکار کر رہے ہیں نا اس وقت یہودی،
اور یہ مسیح بھی انکار کر رہے ہیں، وہ انہیں ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، تو ایمان نہیں ہوا نا، تو ایمان تو لانا پڑے گا ان کو. یعنی عیسیٰ پر ان کا ایمان کہاں ہوا؟ ایمان نہیں ہوا. عیسیٰ علیہ السلام جب خود ایک امتی ہے نہیں، وہ امتی بن کر آئیں گے، لیکن وہ نبی، وہ ان کو ایمان لانا پڑے گا ان پر. سوال پیدا کرتا ہے کیونکہ یہودی عیسیٰ کو نہیں مانتے اور عیسائی بھی عیسیٰ کو نہیں مانتے، ان کو ایمان لانا پڑے گا. لا یؤمن النبی. ہم لوگ تو مانتے ہیں. اب جیسے یہ کہہ رہے ہیں قادیانی نہیں مانتے تو ان کو ایمان لانا پڑے گا، اور وہ لائیں گے ضرور، وہ تو آئیں گے نا اس چیز کو، لیکن وہ امتی رہیں گے. ایسا ہے وہ امت محمدیہ کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ، حج، طواف سب. وہ تو ان پہ ایمان لیں گے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انکار کرتے ہیں قادیانی، نہیں وہ بھی ایمان، وہ تو اس وقت سب ایمان لائیں گے نا. جس وقت حضرت عیسیٰ ابن آئیں گے کوئی باقی نہیں رہے گا. لا یؤمن النبی، خلاص ختم ہو گیا. وہ تو ان کی وہ صلاحیت رہے گی نا کہ لوگوں کو قائل کرنا. سب پہ ڈاؤٹ بھی کلیئر ہو جائیں گے. وہ وہ امتی ہے لیکن نبی ہے نا، تو وہ سے تو نہیں ہٹیں گے، اور ان پر بھی وفاداری ہوگی. تو ایسا کوئی اشکال نہیں ہے اس میں. چلیے اور کچھ ختم کرتے ہیں. چلیے اگلی جمعہ تو یوم عاشورہ کا ایسے اچھا روزے پڑھتے ہیں تو درس ہوگا. ہاں عاشورہ ہے کیا؟ آج 1 تاریخ ہے. دو درس آج 2 ہے. شریف کا عاشورہ ہے. شریف کا عاشورہ ہے. ہاں تو آج 2 ہے. 9-10 سے 9 روزہ. ہاں تو سنیے، روزے کا خیال رکھیے. یہ مہینہ کون سا ہوا ہے؟ 29 کا یا 30 کا؟ 29 کا ہوا ہے. اگر 29 کا ہوا ہے تو آپ 10-11 روزہ رکھیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر بعد میں لوگوں نے تشویش میں ڈالے کہ 30 کا ہوا ہے تو آپ کا عاشورے کا روزہ ہو گیا، یعنی آپ کا 9-10 کا ہوا. نہیں وہ پھر بھی تشویش کریں گے، وہ واضح ہو یا وہ ہے. ابھی آپ اعلان سنیں گے. 10 تاریخ کو اعلان ہوتا ہے کہ 10 نے 9 ہے. ہاں وہ اعلان کریں گے، ہر سال یہ ہوتا ہے. اور اگر 30 کا ہوتا ہے تو 9-10 رکھے. تو بہرحال اس میں شک نہیں رہے گا، 9-10 نہ رکھے، 10-11 رکھے. بہرحال رکھ. اب وہ 10 کا شنیچر کو آ رہا ہے، ہفتے کو. ہاں تو ٹھیک ہے. اب جمعہ کو درس میں آئیں گے نا، روزہ رہے گا تو. اور اصل تو 10 ہے.